طرح اپنا باغ جلا، ملی نہیں ہے ہمیں آزادی تحفے میں، جو لاکھوں دیپ بجھے تو یہ چراغ جلا۔ میرے محترم و معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ 26 جنوری یوم جمہوریہ یہ ہمارے ملک ہندوستان کی تاریخ میں نہایت ہی اہمیت کا دن ہے، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا تھا۔ ہندوستان کا چپا چپا اور گلستان ہند کا پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ جب اس ہندوستان کی سرزمین پر تن کے گورے مگر من کے کالے انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا، اور جب یہ سادی سی قوم ہندوستان کی تخت و تاج کا مالک بن بیٹھی تو اس وقت انگریزی اقتدار کے خلاف سب سے پہلے علم بغاوت ہم نے بلند کیا۔ راستوں کی تکلیفوں سے بے فکر ہو کر، راہوں کے خطرات سے بے فکر ہو کر اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے اپنے جسموں کو لہو لہان کروایا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے پھانسی کے پھندوں پر چڑھنا پسند کیا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ہم نے برسر عدالت نغمہ آزادی سنائی، تو مالٹا کی کوٹھری کو ہمیں اپنا وطن بنانا پڑا۔ میرے محترم دوستو، اس طرح کی صدیوں کی غلامی کے بعد یہ ملک ہندوستان ہماری قربانیوں کے بدولت انگریزی اقتدار سے آزاد ہوا۔ ہم نے جمہوریت کا فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اختیار کیا تاکہ مختلف مذاہب و دیان اور نظریات کے عقائد کے کروڑوں ہندوستانی آزادی کے حقیقی دولت سے سرفراز ہو سکے۔ لیکن دوستو، یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد، یوں ملے وطن کے لوگ ہم سے آزادی کے بعد جیسے بے حجاب کوئی دوسری شادی کے بعد۔ ملت و اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے اور آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف کیسے کیسے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ارے کبھی غور و شک کے نام پر مسلمانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے تو کبھی صرف شک و شبہ کی بنیاد پر ہمارے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری ماں بہنوں کی عفت سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جاتا ہے، تو کہیں ہمارے معصوم بچوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جاتا ہے، تو کہیں ہماری مساجدوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، تو کہیں ہمارے مکاتبوں پر شک کی نظریں ڈالی جا رہی ہیں، اور حد تو یہ ہو چکی ہے کہ آج ہماری شریعت میں مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے محترم دوستوں، میں بتانا چاہتی ہوں ان فرقہ پرست طاقتوں کو، ان اتحاد کے دشمنوں کو، سیکولرزم کے نام پر ان سیاست کی روٹیاں سیکنے والوں کو کہ کان کھول کر سنو، جب تک اس زمین پر ایک کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، خدا کی قسم اپنی شریعت پر عمل کرتا رہے گا۔ کوئی ماں کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو ہم کو اپنی شریعت پر عمل کرنے سے روک سکے۔ ارے ہم کل بھی عمل کرتے تھے، آج بھی عمل کرتے ہیں اور روز قیامت تک عمل کرتے رہیں گے۔ اور دوستو، ہم کل بھی اس ملک کی آزادی کے لیے سولی پر چڑھے تھے، آج بھی چڑھ سکتے ہیں۔ ہم کل بھی اس ملک کی آزادی کے لیے پھانسی کے پھندوں کو چومنا پسند تھا، آج بھی پسند کرتے ہیں۔ ہم کل بھی اس ملک کی آزادی کے لیے توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے مذہب و ملت اور دین و دھرم پر آنچ نہیں آنے دے سکتے۔ ارے مظلوم صحیح مجبور نہیں ہیں ہم، ارے مظلوم صحیح مجبور نہیں ہیں ہم، اگر شریعت پر آنچ آئی تو ہم بھی ضد پر آ جائیں گے۔ ملت و اسلامیہ کے غیور نوجوانوں، آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، یا آزادی کے بعد سے لے کر آج تک مسلمانوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ آج ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کے خلاف یہ سازشیں رچی جا رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اس ملک سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے، مسلمانوں کو اس ملک سے آخر اتنی محبت کیوں ہے۔ ارے ہم کیوں نہ اس ملک سے محبت کریں، ہم کیوں نہ اس ملک سے پیار کریں، ہم تو جیتے جی بھی پیار کرتے تھے اور مرتے دم تک پیار کرتے رہیں گے۔ محبت کا سرٹیفکیٹ کسی کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے سے لینے کی ضرورت نہیں۔ ارے ہمیں محبت کا طریقہ اللہ کے رسول نے سکھایا، ہمیں محبت کا طریقہ قرآن نے سکھایا، ہمیں نابلوں سے سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ میرے محترم دوستوں،
آج ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ہر طرف سازشیں، ہر طرف سازشیں۔ آج میں آپ کو ایک بات صاف طور پہ کہنے جا رہی ہوں کہ ایسی جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں یقیناً وہ آٹے میں ایک نمک کی طرح ہے، لیکن ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول بگڑ رہا ہے، ان کی وجہ سے ہندوستان کا ماحول خراب ہو رہا ہے۔ اسی لیے ہم تمام ہندو مسلم عیسائی بھائیوں کو چاہیے کہ ہم اکٹھا ہو کر ان آستین کے سانپوں کو، ان زہریلے سانپوں کو کچل ڈالیں اور ملک کی بقا کی فکر کریں۔ میرے محترم دوستو، آج یہ ہمارا ملک ہندوستان جمہوریت کا پاسبان اسے کچھ نالائق ملک کے غدار ہندوستان کو قبرستان بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ یاد رکھو، جب تک اس زمین پر ایک کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا کوئی بھی ہندوستان کی آبرو سے نہیں کھیل سکتا۔ ارے ہندوستان کے چپے چپے کو جب بھی ضرورت پڑی ہمارے لال آگے بڑھے، کبھی وزیر عبدالحمید کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، تو کبھی حضرت مولانا ظفر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، تو کبھی ابوالکلام آزاد کی شکل میں، تو کبھی بھگت سنگھ کی شکل میں۔ یہ ملک ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہم اس ملک کے حصے دار ہیں، کرایہ دار نہیں۔ میرے محترم دوستوں، آج جو یہ فرقہ پرست طاقتیں ہم پر الزام لگا رہی ہیں کہ ہم اس ملک سے محبت نہیں کرتے، ہم اس ملک میں رہنے والے باشندوں سے محبت نہیں کرتے، میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ تم نے کبھی تاریخ کو نہیں پڑھا؟ کیا تم تاریخ کو بھول چکے ہو؟ ارے اگر تمہارے تاریخ یاد رہی تو آؤ میری بات کو سنو۔ تم بھول گئے مولانا ابوالکلام آزاد کے اس جملے کو جو انہوں نے 1923 کے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بڑے سے بڑا شخص آ کر مجھ سے یہ کہے کہ ابوالکلام کل ہندوستان کو آزادی مل جائے گی، کل ہندوستان کو آزاد کر دیا جائے گا، بشرط یہ کہ تم ہندو مسلم پریم محبت کی باتیں کرنا چھوڑ دو۔ اس وقت ابوالکلام آزاد نے کہا تھا، میں ایسی آزادی پر ناچ مارتا ہوں، مجھے ایسی آزادی کی ضرورت نہیں۔ ارے مجھے تو ہندوستان کے اندر ہندو مسلم کی محبت، ان کا اتحاد چاہیے۔ یہ پیغام دیا ہے ہم نے ملک کو، لیکن آج ہمیں بدنام کرنے کی سازشیں رچی جا رہی ہیں، ہمارے مدارسوں پر ISI ہونے کا الزام لگایا جا رہا ہے، غرض یہ کہ یہ اپنی گندی سوچ و فکر کو شریعت میں داخل کر کے اس میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی 26 جنوری کے دن سے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اے نوجوانوں، آپ اپنی شخصیت کو سمجھیں، آپ مستقبل کی فکر کیجئے۔ خدا کی قسم، اگر آپ اب بھی خواب و غفلت میں سوتے رہو گے، اگر آپ ابھی بھی غفلت کے پردے سے بیدار نہیں ہوں گے تو یاد رکھو یہ آنے والی نسلیں ہمیں کوسیں گی۔ آج عہد کریں کہ انشاءاللہ ہم جمہوریت میں بھی حصہ لیں گے اور سیاست میں بھی حصہ لیں گے، ہم ملک کی حفاظت کریں گے اور ملک میں رہنے والے باشندوں کی حفاظت کریں گے۔ موجودہ ہندوستان کے یہ حالات ہمارے احساس مذہبی اور دین حمیت عقیدہ توحید کو یہ چیلنج کر رہے ہیں کہ اگر تم کو عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تم کو اپنی ماں و بہنوں کی عزت کا پاس و لحاظ رکھنا ہے، اگر تم کو اپنے بچوں سے پیار ہے، اگر تم کو اپنے مساجدوں سے پیار ہے، اگر تم کو اپنے مکاتبوں سے محبت ہے، تو بغض و عداوت کی جنجیروں کو توڑ کر آگے بڑھو، بغض و عداوت اور ملک کی بقا کے لیے فکر کرو۔ وہ لوٹ رہے ہیں سپنوں کو، میں چین سے کیسے سو جاؤں، وہ لوٹ رہے ہیں سپنوں کو، میں چین سے کیسے سو جاؤں، وہ بیچ رہے ہیں بھارت کو، میں خاموش کیسے ہو جاؤں۔ باقی الدعوانا الحمدللہ۔